شوہر سے محبت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف شدید محبت تھی بلکہ شغف و عشق تھا۔ اس محبت کا کوئی اور دعویٰ کرتا تو ان کو ملال ہوتا تھا، چنانچہ باہم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں اس کا بڑا خیال تھا۔ کبھی راتوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیدار ہوتی اور آپ کو پہلو میں نہ پاتی تو بے قرار ہو جاتی۔ ایک دفعہ رات کو آنکھ کھلی تو آپ کو نہ پایا۔ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، ادھر ادھر ٹٹولنے لگی۔ آخر ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملا، دیکھا تو آپ سر بسجود مناجات الہی میں مصروف ہیں۔ ایک دفعہ اور یہی واقعہ پیش آیا تو شک سے خیال کیا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تو دیکھا آپ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ اپنے قصور پر نادم ہوئی اور بے اختیار زبان سے نکل گیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کس خیال میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عالم میں ہیں۔ ایک رات کا اور واقعہ ہے کہ آنکھ کھلی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا، ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن محبوب کا جلوہ نظر نہیں آیا۔ آخر تلاش کرتی ہوئی قبرستان پہنچی تو دیکھا آپ دعا و استغفار میں مشغول ہیں۔ الٹے پاؤں واپس آئیں اور صبح کو آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ ہاں، رات کو کوئی کالی کالی چیز سامنے جاتی معلوم ہوتی تھی، وہ تم ہی تھی۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں آپ کے ساتھ تھیں۔ رات کو بلا ناغہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی محمل میں تشریف لاتے اور جب تک قافلہ چلا کرتا باتیں کیا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا، لاؤ ہم دونوں اپنا اپنا اونٹ بدل لیں۔ رات ہوئی تو حسب معمول آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے محمل میں تشریف لائے۔ دیکھا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ سلام کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف آوری کی منتظر تھیں۔ جب قافلہ نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ضبط نہ ہو سکا اور محمل سے اتر پڑی، دونوں پاؤں گھاس پر رکھ دیے اور بولی، اے اللہ، میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، تو کوئی بچھو یا سانپ بھیج جو مجھ کو آ کر ڈس لے۔ دیکھو اس فقرے میں کس قدر نسوانی خصوصیات کی جھلک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا تھا، یعنی عہد کر لیا تھا کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے پاس نہ آئیں گے۔ باہر حجرے سے متصل حضرت عائشہ کا رضی اللہ عنہا کا ایک مردانہ بالا خانہ تھا، وہیں قیام فرماتے۔ تمام بیویاں گریہ وزاری میں مصروف تھیں اور حضرت عائشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرضی وہاں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ حال تھا کہ مہینہ گزرنے کے انتظار میں ایک ایک دن گنتی تھی۔ مہینہ جب ختم ہوا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے کمرے میں تشریف لائے۔ چونکہ ازواج مطہرات میں مختلف درجوں کی عورتیں تھیں، بعض عمرا اور رئیس گھرانوں کی بیٹیاں تھیں اور وہ اس طرح فقیرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی نہ تھی۔ اس بنا پر تخییر کی آیت نازل ہوئی کہ جو چاہے اس شرف کو قبول کرے اور جو چاہے خانہ نبوت سے الگ ہو جائے۔ ازواج مطہرات میں کون سی ایسی بدقسمت تھی جو کنارہ کشی پسند کرتی؟ سب نے بخوشی اسی زندگی کو ترجیح دی، لیکن سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہی ابتدا کی اور فضل تقدیم کے لیے منع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جواب کسی کو نہ بتائیے گا، اس فقرے میں نسوانی فطرت کی جھلک نمایاں ہے۔ اسی کشمکش کے آخر زمانے میں ارجا کی آیت نازل ہوئی، یعنی جس بی بی کو آپ چاہیں رکھیں اور جس کو چاہیں الگ کر دیں۔ وہ آپ نے اپنی فطری رحم و مروت کی بنا پر کسی کو الگ کرنا گوارا نہ فرمایا،
لیکن یہ اختیار بہرحال حاصل ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اختیار مجھ کو عطا ہوا ہوتا تو میں اس شرف میں کسی اور کو ترجیح نہیں دیتی۔ غزوہ موتہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ملال ہوا۔ اسلام میں نوحہ ممنوع ہے۔ ایک صاحب نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاں عورتیں نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع کر دو۔ وہ گئے اور واپس آئے، کہا نہیں مانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ وہ پھر گئے اور واپس آ کر کچھ کہنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دروازے کی دراز سے دیکھ رہی تھی اور بے قرار ہو رہی تھی کہ نہ یہ صاحب جو آپ کہتے وہ کرتے ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھوڑ کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زانوں پر سر رکھ کے سو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسی طرح آرام فرما رہے تھے کہ ایک خاص سبب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں اندر تشریف لائے اور بیٹی کے پہلو میں کھونچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں صرف اس خیال سے نہیں ہلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل واقع ہوگا۔ بیوی کی مدارات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانی معاشرت کے لیے نمونہ تھی۔ اس بنا پر صرف اس تعلیم کے لیے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی خوشنودی کی کس طرح کوشش کرنی چاہیے، آپ کبھی کبھی ان کے ساتھ غیر معمولی انبساط کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چنانچہ اوپر گزر چکا ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کھیل کود پر بھی مسرت ظاہر فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک انصاری لڑکی کی پرورش کی تھی۔ اس کی شادی ہونے لگی تو اس تقریب کو معمولی سادگی کے ساتھ انجام دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، فرمایا عائشہ گیت اور راگ تو ہے نہیں۔ ایک دفعہ عید کا دن تھا، حبشی عید کی خوشی میں نیزے ہلا ہلا کر پہلوانی کے کرتب دکھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ تماشا دیکھنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور وہ پیچھے کھڑی ہو گئیں، اور جب تک وہ خود تھک کر نہ ہٹ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اوٹ کیے کھڑے رہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ بڑھ کر بول رہی تھی۔ اتفاق سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے یہ گستاخی دیکھی تو اس قدر برہم ہوئے کہ بیٹی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آڑے آ گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے تو فرمایا کہو میں نے تم کو کیسا بچایا۔ ایک دفعہ ایک لونڈی کو لیے ہوئے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، پھر پوچھا کہ تم اس کو پہچانتی ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ فلاں شخص کی لونڈی ہے، تم اس کا گانا سننا چاہتی ہو؟ انہوں نے اپنی مرضی ظاہر کی تو وہ تھوڑی دیر تک گاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا سن کر فرمایا اس کے نتنوں میں شیطان باجا بجاتا ہے، یعنی اس قسم کے گانے کو آپ نے بذات ہی مکروہ سمجھا۔ دل بہلانا۔ کبھی کبھی دل بہلانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہانی بھی کہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اثناء گفتگو میں خرافہ نامی آیا، خرافہ کا نام آیا۔ پوچھا خرافہ کو جانتی ہو کون تھا؟ قبیلہ عزرا کا ایک آدمی تھا، اس کو جن اٹھا کر لے گئے۔ وہاں اس نے جو بڑے بڑے عجائبات دیکھے تھے واپس آ کر ان کو لوگوں سے بیان کیا تھا۔ اس بنا پر جب کوئی عجیب بات اب لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خرافہ کی بات ہے۔ ہماری زبان میں اسی کی جمع خرافات مستعمل ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہانی کہنی شروع کی۔ اس کہانی میں عبارت کی جو خوبی ہے اس کا بیان تو کہیں اور آئے گا، یہاں صرف نفس قصہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے
کہ عرب کا مذاق قائم رہے۔ ایک دن 11 سہیلیاں ایک جگہ مل کر بیٹھی تھیں، باہم طے پایا کہ ہر ایک اپنے اپنے شوہر کا حال بے کم و کاست کہہ سنائے۔ پہلی بولی کہ میرا شوہر اونٹ کا وہ گوشت ہے جو کسی پہاڑ پر رکھا ہو، نہ میدان ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ جائے، اور نہ گوشت ہی اچھا ہے کہ اس کو کوئی اٹھا لے جائے۔ دوسری نے کہا میں اپنے شوہر کا حال نہیں بیان کروں گی، کہ اگر بیان کروں تو اس قدر لمبا ہے کہ ڈر ہے کہ کچھ چھوڑ نہ دوں اور اندر باہر کا سب حال نہ کہہ دوں۔ تیسری نے کہا میرا شوہر بڑا سخت ہے، بولو تو طلاق پا جاؤں اور چپ رہوں تو سمجھو کہ بیاہی ہوں نہ بن بیاہی۔ چوتھی بولی میرا شوہر حجاز کی رات ہے، نہ گرم نہ سرد، نہ ڈر ہے نہ ملال۔ پانچویں نے کہا میرا شوہر گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، جو وعدہ کرے اس میں پھر پوچھنے کی حاجت نہیں۔ چھٹی نے کہا میرا شوہر ساتھ کھاتا ہے تو اکیلا سب چٹ کر جاتا ہے، پیتا ہے تو سب سڑپ جاتا ہے، لیٹتا ہے تو سب خود اوڑھ لیتا ہے، کبھی دریافت حال کے لیے ہاتھ اندر نہیں کرتا۔ ساتویں بولی میرا شوہر بے وقوف اور نامرد ہے، کبھی سر پھوڑ دے کبھی کچھ توڑ دے۔ بولی میرا شوہر چھونے میں خرگوش، نرم و گداز اور سونگنے میں کوسم ہے۔ نویں نے کہا میرے شوہر کا بڑا مکان ہے، امیر ہے، اس کی تلوار کا پرتلا لمبا ہے، بلند و بالا ہے، اس کے چولہے میں راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، فیاض ہے۔ 10ویں نے کہا میرا شوہر مالک ہے اور تم مالک کو کیا سمجھی، وہ ان سب سے بہتر ہے، اس کے اونٹوں کا بڑا گلہ ہے، وہ گھر میں پڑے رہتے ہیں، چرنے کو نہیں جاتے، باجے کی آواز سننی تو سمجھ جائیں کہ موت کا دن آ گیا۔ 11ویں نے اپنی بڑی لمبی کہانی شروع کی میرے شوہر کا نام ابو ذرا ہے، تم ابو ذرا کو کیا سمجھی، اس نے زیوروں سے میرے کان اور چربی سے میرے بازو بھر دیے، مسرت سے میرا دل خوش کر دیا، بکری والوں کے گھرانے میں مجھے پایا، لیکن ہنہنانے والے گھوڑے، بلبلانے والے اونٹوں، غلہ ملنے والوں اور پھٹکنے والے مزدوروں میں لا کر مجھے رکھ دیا۔ بولتی ہوں تو کوئی برا نہیں کہتا، سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، پیتی ہوں تو سب پی جاتی ہوں۔ ام ابی ذرا کیسی ہو، اس کے کپڑوں کی گھٹری بھاری اور اس کے رہنے کا گھر وسیع ہے۔ ابو ذرا کا بیٹا کیسا ہے، سوتا ہے تو ننگی تلوار معلوم ہوتا ہے، کھاتا ہے تو حلوان کا دست کھاتا ہے۔ ابو ذرا کی بیٹی کیسی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کے ساتھ دیر تک یہ کہانی سنتے رہے، پھر فرمایا عائشہ میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسا ابو ذرا ام ذرا کے لیے، لیکن عین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کی لطف و محبت کی باتوں میں مصروف ہوتے، دفعتاً اذان کی آواز آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پھر یہ معلوم ہوتا کہ آپ ہم کو پہچانتے ہی نہیں۔